قابل احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اللہ ہی نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں دین اور دین کی محنت کی نسبت پر یہاں جڑنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ بڑے نصیب والے کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ جو بڑا نصیب والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کے ذریعے سے جو چیز چاہی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں وہ چیز زندہ ہو جائے، پیدا ہو جائے۔ ہمارے یہ پنکھوں سے ہفتے واری جڑنا، گشت کرنا، چلے چار مہینوں میں جانا، یہ کوئی رواجی چیز نہیں ہے۔ جب کسی عمل میں سے حقیقت نکل جاتی ہے اور وہ چیز رواجی بن جاتی ہے، ہفتے میں ایک دن آیا ہے تو گشت کرنا پڑے گا، کر رہے ہیں، نہیں کریں گے تو بھی لوگ کیا کہیں گے، 4 مہینے لگائے گا سندھ میں گشت میں جاؤ۔ ہفتے میں ایک دن بدھ کے دن فرکوشا میں جانا ہے، نہیں جائیں گے تو پھر تمہیں مسجد نہ ذمہ دار تھے فرکوشا میں اوقات ہوئی کم ہوگی رواجی چیز۔ جب کسی عمل میں سے حقیقت نکل جاتی ہے اور اس میں رواج پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے منافع اور اس کے برکات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے سے جو چیز چاہی جا رہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں زندہ ہو جائے، زندگی کا ہر شعبہ ہرا بھرا ہو جائے۔ یہ بیچ میں جو ساتھی بیٹھے دروازے کے پاس، یہاں بیچ میں آ جاؤ، بیچ والا دروازہ بند ہے، یہ دروازہ نہیں کھلے گا انشاءاللہ، اس طرف کھل کر کے آ جاؤ تو اچھا ہے، تھوڑا اس طرف آ جاؤ یا تھوڑا آگے بڑھ جاؤ، ابھی آگے بیچ میں جگہ خالی ہے۔ بیچ دروازے میں بیٹھنے سے ساتھیوں کو تھوڑا دشواری ہوتی ہے۔ اگر کوئی ساتھی ہمارا باہر کھڑا رہے تو اچھا ہے، تاکہ آنے والے بچنے کو اس طرف میں بھیجیں، حی علی الفلاح کی طرف میں جگہ کافی خالی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ چلے 4 مہینے، یہ گشت اور یہ 3 دن اور یہ نقل و حرکت کرنا، آپ آخر اس سے چاہتے کیا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر فرد میں زندہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا جو طریقہ پاکیزہ لے کر کے آئے تھے، امت کے ہر فرد میں، ہر فرد کی زندگی کے ہر شعبے میں زندہ ہو جائے۔ ایمانیات کی لائن بھی پختہ اور مضبوط بن جائے، اللہ کے ساتھ اعتقاد اور یقین مضبوط بن جائے، عبادات کی لائن جاندار بن جائے، رسمی نہ رہے، عبادات کی لائن جاندار بن جائے۔ جیسے جیسے دعوت کی مبارک محنت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے قربانی دینے میں آگے بڑھ رہے ہوں، ویسے ہماری نماز میں صفت احسان پیدا ہو رہی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جو نماز پڑھتے تھے یا آج سے 25 سال پہلے جو نماز پڑھتے تھے، وہی نماز
برسوں کے چلے لگانے کے باوجود وہی نماز آج بھی ہے، تو ہم نے اس دعوت کی دکان سے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ ہمارا پنکوسا میں آنے والا مجمع ذمہ دار حضرات کا مجمع ہوا کرتا ہے، اور اعلان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری مسجدوار جماعت کے ساتھیوں کو بلایا گیا ہے۔ تو اس وقت میں تو ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اتنے سالوں سے میرے چلے لگ رہے ہیں اور اتنی مرتبہ میرے 4 مہینے لگے ہیں، تو میں نے اس محنت کے ذریعے سے کیا حاصل کیا؟ حالانکہ یہ محنت وہ محنت ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ فرماتے تھے میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، اور اللہ جل شانہ والوں کو حضرت سے اس محنت کو لینا تھا، کام لینا تھا، اس لیے بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں، ان کی فطرت میں یہ چیزیں پیدا فرما دی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بچے میں سے صحابہ کی بو آتی، مجھے اس بچے میں سے صحابہ کی بو آتی ہے۔ اتنے بڑے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لینا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس دعوت کی مبارک محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ اللہ کرے میرے دوستو، ہم محنت کرتے کرتے جیسے محنت میں آگے بڑھنے والے بنے، ویسے اس محنت کے ذریعے سے جس چیز کو حاصل کرنا ہے، اندر میں اللہ کی بندگی کو حاصل کرنا ہے، اندر میں اللہ کے تعلق کو پیدا کرنا ہے، اندر میں اللہ کی ذات میں فنائیت کو پیدا کرنا ہے، یہ چیز دن بدن ہمارے اندر میں آتی جا رہی ہے۔ جو نماز آج سے 20 سال پہلے تھے، آج کی نماز میں اور اس نماز میں نمایاں فرق ہو جائے کہ آج سے 20 سال پہلے کی نماز میری معلوماتی نماز تھی، لیکن دین کی محنت کرتے کرتے اب میری 2 رکعت نماز یقین والی بن چکی ہے کہ میرے مسائل کا حل میں اپنے نماز کے ذریعے سے کرنے والا بن چکا ہوں۔ ہماری اس دعوت کی محنت کے کرنے والے ساتھی، اس محنت کے پہلی صف کے ساتھی، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں اس مقصد کار کو حاصل کرتے ہوئے، اس بندگی کو حاصل کرتے ہوئے اپنے اندر میں ان چیزوں کے اندر میں نمایاں فرق محسوس کرنے والے بنے۔ کام تو بالکل سچوٹ ہے، 100 گز کا سونا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 650 سال کی جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی مبارک محنت عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے مکی زندگی میں، مکی ماحول کے اندر میں وہ 4 کام زندہ فرمائے، جن 4 کاموں کی آج دعوت کی مبارک محنت میں چلت پھرت کے زمانے میں ہمیں دعوت دی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز لوگوں کو دعوت دینا۔ آج ہمارے اندر میں وہ داعیانہ مزاج نہیں ہے، اور جب تک ہمارے اندر میں داعیانہ مزاج پیدا نہیں ہوگا، ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی اور دوسروں کی چیزوں سے تاثر لینے والے بنے۔ ببلو ابھی گاڑی، مال، اپنی تھوڑی مدت کے اندر لاکھوں پتی، کروڑوں پتی دے گیا۔ دنیا کی چیزوں سے تاثر وہ بندہ لے گا جو اپنی چیز کا تاثر لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جو داعی نہیں ہوگا وہ مدعو بن جائے گا۔ جس کے اپنے گھر میں اپنے بیٹے کا ولیمہ ہے تو وہ دوسرے کی دعوت کیوں قبول کرے گا؟ وہ تو خود کہے گا میرے گھر میں میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارے یہاں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سب سے پہلے اس چیز پر ڈالا
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز پر ڈالا، وہ اپنے تاجرانہ جن کے ساتھ تعلقات تھے، ایک دن کی محنت کے نتیجے میں 6 یا 8 دوستوں کو اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے۔ کیا چیز تھی؟ اس وقت میں تو نماز بھی نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھی، ایک دعوت تھی، اسلام کا ایک پیغام تھا، جو پیغام گھر گھر جا کر، در در جا کر، ہر فرد کو جا کر پہنچانا۔ اللہ کرے اس محنت کے نتیجے میں ہمارے اندر میں یہ داعیانہ جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی بات کو بولنا، اللہ سے ہونے کو بولنا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولنا، اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے کہ ہمیں ہمارے اندر میں یقین کی مایا پیدا ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر میں یہ اندر کا یقین مضبوط بن چکا تھا، اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا الایمان۔ سب سے پہلے ہم نے یقین کی مایا کو سیکھا، پھر قرآن کو سیکھا، اور جو جو قرآن پڑھتے گئے ویسے ویسے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں 10 قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں، ایمان کی سطح میں اضافہ نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائے ان کے ایمان میں زیادتی ہوگی، لیول بڑھے گا، سطح اونچی ہوگی۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اندر میں جو یقین کی اصل بنیاد ہے، یقین کا اصل جو محور ہے، اس کے اندر میں، اس کے اوپر میں ہماری یہ چیز بنی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس یقین کو اپنے اندر میں پیدا کیا، ایسا یقین اللہ کی ذات کے ساتھ اندر میں جمایا کہ جب اعمال کا سلسلہ چلا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے خزانے سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے جب عمل کا اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، نماز کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی دنیا کے سارے مسائل کو ان اعمال کے ذریعے سے حل کرایا۔ نماز پڑھی اور نماز کے ذریعے سے سوکھے باغ کو پانی پلانے کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا۔ صدقہ کیا، اپنی کھیتی میں سے 1/3 صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کے باغ کو پانی پلانے کا سامان مہیا کیا۔ اللہ کے راستے سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں چور ڈاکو مل گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی، اللہم یا ودود یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید، یہ پڑھ رہے تھے اور آسمان میں گڑگڑاہٹ کی آواز آئی، 4تھے آسمان کا فرشتہ نیچے اترا اور دشمن کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ یقین کی مایا۔ آج ہم بھی وہ دعائیں پڑھتے ہیں، اور صاحب قرضہ کھوب ہو گیا ہے، وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، قرض کا بوجھ بڑھ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں، تھوڑی مدت میں صحابہ کے، اس صحابی کے قرض کے ادا ہونے کی شکل اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے مال کی برکت اللہ تعالیٰ فرمائی، یقین کی مایا۔ اس لیے دعوت کی محنت، جس محنت کی ابتدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں فرمائی تھی، اس محنت کو جاری فرمایا تھا، دعوت تھا، ذکر و عبادت تھی، تعلیم و تعلم تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے پیارے اخلاق تھے۔ جن اعمال کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو اور انسان کا رجوع دھیرے دھیرے اس محنت کی طرف اور اسلام کی طرف کر دیا۔ آج اس محنت سے یہی چاہ جا رہا ہے، ہماری نقل و حرکت، ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، ہمارا چلے 4 مہینوں میں جانا، اس سے مقصود ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، ہماری عبادات کی لائن مضبوط سے مضبوط بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ 5 منٹ کی نماز میں دنیا ہم سے چھوٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا داری بھی کرتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، دکانوں میں جاتے تھے، لیکن یقین کی محنت کے نتیجے میں اندر میں عبادت کا وہ ذوق پیدا ہو چکا تھا، اندر میں عبادت کا وہ شوق پیدا ہو چکا تھا کہ جہاں مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے وہاں دنیا کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ مرد میدان کہ جن کو ان کا خریدنا بیچنا، ان کا لینا دینا، ان کے شاپنگ سینٹر، ان کی بڑی بڑی مارکیٹیں، ان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حکموں پر چلنے سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غفلت میں نہیں ڈالتی۔ آج ہماری چھوٹی سی چائے کی لاری، چھوٹا سا پان کا غلہ، تھوڑی سی ملازمت نماز کو وقت پر پڑھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ محنت تو ہو رہی ہے لیکن اس محنت کا اثر ہماری عبادات کی لائن پر نہیں پڑ رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محنت فرمائی تھی اور اس محنت کے ذریعے سے ان کی عبادات کی لائن مضبوط ہو گئی تھی۔ ہمیں ضرورت ہے محنت کو کرتے کرتے ہماری اس لائن کو ہم ٹھیک کرنے والے بنے، کہیں ایسا نہ ہو أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، لوگوں کو بڑی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں، گشت پر گشت کر رہے ہیں، تشکیلیں پر تشکیلیں کر رہے ہیں، اور ہماری اپنی نماز، ہماری اپنی تکبیر اولا، ہمارا اپنا روزانہ کا قرآن پاک کی تلاوت کا معمول، ہمارا اپنا گشتوں کے اندر میں جڑنا، یہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ گویا ہماری دکان سے بستی کے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری کریانے کی دکان سے بستی کے گھر گھر میں دال آٹا دال چاول وغیرہ جاتا ہے، لیکن میرے بچے تو بھوکے ہی بھوکے۔ ہمارے ان پنپوسوں میں آ کر فکروں کو فکر کرنا، سوچنا، اس محنت سے میں نے کیا پایا، محنت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، تاثیر تو وہ رکھی ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے 550 اور 650 سال کی جہالت کو اللہ نے ختم فرما کر صحابہ کی زندگی کے اندر میں اور ان کی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو داخل فرمایا، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہر شعبے کے ٹھیک کرنے کی صحابہ کو رہبری کی۔ ایمانیات کی لائن مضبوط بنانے کی، ایمانیات کی لائن، مسجد میں صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو اٹھایا، پوچھا کیف اصبحت، صبح کیسے؟ ہماری شانتی، ہماری خیریت بھائی جب سے دندوں پڑے ہارو ہے، ہماری نظروں میں تو دھندا پانی ہی ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیف اصبحت، صبح کیسے کی؟ تو صحابی فرماتے ہیں اصبحت مؤمنا حقا، میں نے سچا ایمان والا ہونے کی حالت میں صبح کی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اچھا بھائی ہر بات کی دلیل ہوا کرتی ہے، تمہاری یہ کہہ رہے ہو کہ میں سچا ایمان والا بننے کی حالت میں نے صبح کی ہے، آپ کی بات کی دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں ازمت نہاری واسحرت لیالی فکأنی ارى عرش ربی بارزا، میں نے دن کو روزہ رکھ کر اپنے آپ کو پیاسا رکھا، رات میں شب بیداری کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نمازوں میں کھڑا رکھا۔ ان عبادتوں کے نور کے نتیجے میں میرے اندر میں وہ یقین اور اندر میں وہ روشنی اور نور پیدا ہو چکا ہے، جس نور کی روشنی میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گویا اللہ کا عرش میری نظروں کے سامنے، انی ارى عرش ربی بارزا، میں اپنے اللہ کے عرش کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور میں اپنے داہنی طرف جنت کو دیکھ رہا ہوں، جس جنت میں جنتی خوشیاں منا رہے ہیں، اور اپنی بائیں طرف میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں، جس جہنم میں جہنمی چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابی کے ایمان کا امتحان لیا، آپ علیہ السلام نے ان کی ان باتوں کے نتیجے پر فرمایا کہ تو نے انک امرؤ، تو وہ ایسا آدمی ہے کہ جس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے،
عرفت فلزم، تو نے اس حقیقت کو، معرفت کی حقیقت کو پا لیا ہے، اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھو۔ ہاں، ہم اپنی ایمانیات کی لائن پر نظر کرنے والے بنے۔ کہیں کوئی شوشہ ایسا تو نہیں ہے جس میں اللہ کا غیر اندر میں آ رہا ہو، کسی بیماری کے راستے سے، کسی علاج کے راستے سے، دکان میں برکت کے راستے سے، قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے راستے سے، اور پتہ نہیں کن کن راستوں سے، کسی کو مسخر کرنے کے راستے سے ہماری زندگیوں میں اللہ کا غیر آ رہا ہو، یہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، ما شاء اللہ و ما شئت، اے اللہ کے نبی، جو اللہ چاہے وہ ہوگا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنی تو آپ نے فرمایا، آپ غصے ہو گئے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے انار نچوڑ دیا ہو، اور آپ نے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا پارٹنر بنا دیا؟ میں کون ہو سکتا ہوں؟ میرے چاہنے سے کیا ہوتا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک کر لیا؟ ایک خطیب نے خطبہ دیا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی۔ فرمایا بئس الخطیب، یہ خطیب برا خطیب ہے۔ اطاعت میں تو اللہ اور رسول کو جدا جدا کر دیا، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور اسیان اور معصیت میں دونوں کو ضمیر کے ساتھ جمع کر دیا، ومن یعصہما، میں اللہ کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ اللہ کرے میرے دوستو، ہم بھی اپنی یقین کی مایا کو، ایمان کی مایا کو، توحید کی مایا کو مضبوط سے مضبوط بنانے والے بنے، اپنی نماز اچھی سے اچھی بنانے والے بنے، عبادات کی لائن اچھی ہو، ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو اور ہمارا باطن بھی ٹھیک ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں آئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، صحابی آئے، جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر جانے لگے تو آپ نے ان کی نماز کی خبر گیری کرتے ہوئے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے صحابی واپس جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ عبادات پر نظر، ہماری عبادات جاندار بنے، میری نماز ٹھیک بنے، میری نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح بنے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں خاص طور پر اور نماز کا عنوان بنا کر سارے اعمال کے بارے میں عام طور پر یہ فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی کے ذیل میں علماء فرماتے ہیں، معاملات ایسے کرو جیسے معاملات تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے، معاشرت کو اس طرح اپناؤ جس طرح تم نے مجھے معاشرت کو اپناتے ہوئے دیکھا ہے، اخلاق ایسے بناؤ جیسے تم نے میری زندگی میں میرے اخلاق دیکھے۔ ہماری زندگی میں اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے، کبھی 2 رکعت نماز دل و دماغ کو فارغ کر کے اس طرح پڑھنے والے بنے کہ میں اور میرا اللہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح عبادت کر صفت احسان کے ساتھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ درجہ نصیب نہیں ہوا تو کم سے کم یہ یقین کر لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز کے اندر میں اللہ کرے یہ استحضار ہر رکن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہمارے اندر میں پیدا ہو جائے تو ہماری نماز دھیان والی نماز بنے گی، ہماری معاشرت پاکیزہ بنے گی، ہمارا رہن سہن پاکیزہ بنے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، معاشرت کو پاکیزہ بناؤ، معاشرت کو پاکیزہ بناؤ، اور علماء فرماتے ہیں، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، آپس میں بھائی چارے کی طرح معاشرہ پیدا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے، خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، آپ نے فرمایا تم
تم میں بہتر اخلاق والا وہ ہے، تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور میں میری بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ کیا چیز تھی؟ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اخلاق دیے۔ 2 مہینے ہو جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ آج ہمارے ہاں اگر گھر میں 2-4 دن فاقہ آ جائے تو ہماری بیوی میکے چلی جائے گی، گھر میں کوئی صحت دوڑے کھانا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری آج اس زمانے میں بھی ہماری بہت سی بہنیں، مائیں، بیٹیاں ایسی ہیں جو گھروں میں صبر کر کے رہنے والی ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے گھرانے میں بڑے بڑوں کی بڑی بڑی بیٹیاں، بڑے بڑوں کی بڑی بڑی بیٹیاں، اور 2 مہینے مسلسل گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، لیکن کوئی اسٹرائک نہیں ہے، کوئی اسٹرائک نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، خیبر کی فتح ہو جانے کے بعد مدینے کے گھر گھر میں اچھے اچھے پکوان تیار ہو رہے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی زردہ، پلاؤ، بریانی، مٹن ملتا رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کم سے کم 2 وقت جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ مطالبہ پسند نہ آیا۔ آپ علیہ السلام بیویوں سے ناراض ہو کر آپ نے ان سے جدائی اختیار کر لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی جی، آپ کی بیویاں آپ سے مطالبہ کرتی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو تمہیں ٹھاٹ کرنا ہے، مزے اڑانے ہیں، تو میں آپ ان کو تھوڑا سا سامان، کچھ روپیہ پیسہ دے دو اور اس کو جدا کر دو، طلاق دے کر جدا کر دو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں سب سے چھوٹی تھی۔ چھوٹی عمر والوں کو ڈانٹنا سوچتی ہے، لیکن بہت فہیم تھی، بہت فہیم جانکار تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنی امت کو صحابہ سے فرمایا تھا، اپنے دین کا تہائی علم، اپنے دین کا تہائی علم حمیرہ سے حاصل کرو، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کرو۔ اتنی ذکی، اتنی ہوشیار۔ آپ نے فرمایا عائشہ، اللہ تعالیٰ نے آیت تخیر نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں، عائشہ دیکھ، سن، سمجھ، نادانی میں کوئی فیصلہ نہ کر لینا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ جو بیویاں تمہارے پاس سے جدا مطالبہ کرنا چاہے ان کو مان دے کر رخصت کر دو، اور جو اللہ رسول کی مرضی پر راضی رہنا چاہے ان کو راضی رکھو۔ عائشہ دیکھ، سن، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو عرض کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام، اس بات میں مجھے میرے باپ سے، میری ماں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ کیا اخلاق کی چاشنی چٹائی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ کوئی بیوی جدا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان خود یہ ہے، ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من شعیر من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی میں آپ کے گھر والوں نے کبھی بھی 2 دن لگاتار جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ ان حالات کے باوجود کوئی بیوی آپ سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہے، فقر و فاقہ کو اوڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اور بات یہ نہیں تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو کچھ دیتے نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام سالانہ وارثک گھر کا جتنا خرچہ ہوتا تھا سال میں 1 مرتبہ دے دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کو بھی، حضرت حفصہ کو بھی، ام حبیبہ کو بھی، حضرت زینب کو بھی، سب کو دے دیتے تھے۔ لیکن گھروں میں وہ دین کا ماحول تھا، گھروں میں وہ عبادات کا ماحول تھا، اور گھروں کے اندر میں
वसल्लम की बातों का तज़किरा किया करो, जिसके नतीजे में अपनी आखिरत को संवारने का इतना ध्यान अंदर में आ चुका था कि जितना जो कुछ मिलता था सारा का सारा सदका और खैरात कर देते। फज़ाइल सदक़ात में किससे भरे हुए हैं। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 बोरियां, हमारे यहाँ जो गेहूं की बोरियां होती है, ऐसी 2 बोरियां सोने के चांदी के सिक्कों की भरकर, दिरहम और दीनार की भरकर 2 बोरियां अपनी खाला आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नजराने और हदिये के तौर पर भेजी। सुबह में आई थी, बोरी खोलकर एक कबाब मंगवाया और भर भर कर अपनी खालिमा से कहा, इतना फला को ले आओ, इतना फला को ले आओ, इतना फला को ले आओ। शाम होते होते सारा सब कुछ खर्च कर दिया। उस दिन खुद रोजे से थी, इफ्तार का मौका आया तो उस बांदी ने जैतून का तेल और रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा इफ्तार के लिए सामने लाकर रख दिया और कहने लगी, अगर आज 1 दिरहम का गोश्त मंगा लेती तो आप रोजा गोश्त से इफ्तार कर लेती। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अब कहने से क्या फायदा, पहले कह दिया होता तो नहीं। दिन भर का रोजा है, लेकिन ये याद नहीं है कि मुझे रोजा बोलने के लिए सूखी रोटी के सिवा कुछ नहीं है। क्यों? नजरे आखिरत पर, नजरे आखिरत पर। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाए, यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीही अल-क़ुलूब वल अबसार। अल्लाह करे मेरे दोस्तों, दीन की मेहनत करते 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 हमारी सोच आखिरत की बन जाए। जिसको अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, इदा अस्बहत फला तंतज़िर अल-मसा व इदा अमसैत फला तंतज़िर अस-सबा। जब सुबह कर ले शाम का इंतजार मत कर, और शाम कर ले तो सुबह का इंतजार मत कर। पता नहीं हमारा जनाजा कब उठ जाए, हमारे नाम का ऐलान मस्जिद की मीनारों से कब हो जाए। हमारे अंदर में दिन ब दिन दीन की मेहनत करते करते मौत का ध्यान, आखिरत का इस्तेहज़ार, अल्लाह ताला के हिसाब किताब के अल्लाह के सामने खड़ा होने का फिक्र दिन ब दिन हमारे अंदर में बढ़ता चला जाता है। अल्लाह के सहाबाए किराम जैसे जैसे दीन की मेहनत में आगे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे दुनिया की बेरगबती उनके अंदर में आती गई। आज तो हमारे पास माल आ रहा है तो हम खुश हो रहे हैं, होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी भी बारे खबर दी है, बश्शिरू व अम्मिरू, खुशखबरी हासिल कर लो और उम्मीद लगाए रखो, माल आएगा। लेकिन फवल्लाही मल फक्र अख्शा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसित दुनिया कमा बुसितत अला मन काना क़ब्लकुम। खुदा की कसम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खुदा की कसम मैं तुम पर फक्र व फाका की और मोहताजी के आने से नहीं डरता। किन के बारे में फरमाते हैं? किन सहाबा के बारे में फरमाते हैं? जिन सहाबा के बारे में तारीख की किताबों में आता है, सीरत की किताबों में आता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे होते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे मस्जिद नबवी की पहली सफ भूख के मारे बेहोश होकर गिर जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला भूख के मारे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे और आपके मिंबर के दरमियान लेटे हुए पड़े हैं, बेहोश हुए पड़े हैं। जो सहाबी वहां से गुजरता कहते, अबू हुरैरा में वाहिनी बीमारी थी, जैसे वाहिनी बीमारी थी। उस जमाने में वाई की बीमारी, मिर्गी की बीमारी का इलाज गर्दन पर पांव से दबाने से होता था। लोग गर्दन को पांव से दबाते थे। अबू हुरैरा फरमाते हैं, खुदा की कसम वो मिर्गी और वाई नहीं थी, वो भूख थी, भूख। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला मस्जिद में दोपहर के वक्त, सख्त धूप के वक्त में, दोपहर में मस्जिद में तशरीफ लाए, टहल रहे। इतने में अबू बकर सिद्दीक आए। अबू बकर ने पूछा, उमर हवा खड़ा तड़का ना, इस सख्त गर्मी में तुम यहाँ हो, कैसे आना हुआ? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला के कंधे पर हाथ रखा, फरमाया, मेरे दोस्त मैं सबसे छुपा सकता हूँ लेकिन तुमसे नहीं छुपाऊंगा। खुदा की कसम घर में खाने को कुछ नहीं, भूख की शिद्दत ने मुझे घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इसी भूख की शिद्दत ने मुझे भी घर से निकलने पर मजबूर किया है। दोनों शेखैन साहिबैन बातें कर रहे हैं। इतने में
اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے حجرے مبارک پر پڑا ہوا پردے میں حرکت پیدا ہوئی. آپ علیہ السلام آفتاب نبوت نمودار ہوا، تشریف لائے. میرے دو صحابی ابو بکر عمر، ایسی سخت دوپہر کی دھوپ میں آپ یہاں کیسے؟ صحابہ نے آپ علیہ السلام کا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہے، ایک ہاتھ عمر کے کندھے پر ہے. آپ نے پوچھا ابو بکر عمر اس وقت میں یہاں کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام بھوک کی شدت نے مجبور کیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے مسجد میں چلے آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں بھی اسی شدت بھوک کے نتیجے میں آیا. آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے. ایسے حالات میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فواللہ مل فقر اخشى علیکم، خدا کی قسم میں تمہاری فقر اور محتاجی سے نہیں ڈرتا، تمہارے بھوکے رہنے سے نہیں ڈرتا، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر مال کی محتاج کر دی جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دعوت کی مبارک محنت کرتے 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 اندر میں جو ایمان کی سطح بڑھی تھی، جس کے نتیجے میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی تھی، آپ کے سب سے پہلے خلیفہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں انہوں نے ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی سے پانی مانگا، بھائی پانی پلا دو. وہ پانی میں شربت گھول کر، شہد گھول کر شربت بنا کر لایا. تو آپ نے ایک گھونٹ پیا تھا کہ ساروں فقہ رونے لگے، ساروں فقہ رونے لگے. کوئی دودھ کولڈ ڈرنک نہیں تھی، فالودہ نہیں تھا، آئس کریم ملی ہوئی نہیں تھی، شہد پانی میں ملایا ہوا تھا. اتنے روئے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ رونے لگے. پوچھا اے اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلیفہ، کیا بات ہوئی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا اور آپ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو ہٹا رہے تھے، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر دنیا میرے سامنے پیش ہو رہی تھی، میں اس کو ہٹا رہا تھا تو دنیا نے یوں کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھ سے بچ گئے، آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکتے. اس پر ہو رہے ہیں پانی میں شہد ملا کر پیش کیا جا رہا تھا. دنیا سے اتنی بے رغبت تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، قیصر و کسریٰ کے خزانے سونے چاندی کے ڈھیر مسجد نبوی میں لگے، بیت المال میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور رو کر فرمایا، جب رونے لگے تو صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین بڑی بڑی قربانیوں کے بعد اللہ نے یہ مال دیا ہے اور آپ مال دیکھ کر رو رہے ہیں. فرمایا ہاں، کہیں قیامت میں یہ نہ کہا جائے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تمہاری قربانیوں کے مزے تم نے دنیا میں اڑا لے لیے، اب تمہارے لیے آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں. رو رہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں بیت المال کا دروازہ کھولا، سونے چاندی کو دیکھ کر کہنے لگے، ڈھیر کو دیکھ کر کہنے لگے یا بیضا یا صفرا وقل غیری، اے چاندی سونے کے ڈھیر میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں. اندر میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی رغبت پیدا ہوئی تھی. اللہ کرے میرے دوستو ہمارے اندر میں یہ چیز دھیرے دھیرے آنے والی بنے. اگر نہیں آ رہی ہے تو گویا ہم جس کام کو کر رہے ہیں اس کام کے کرنے میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی. ہاں بات یہ ہے کہ جب کام پورا ہوتا ہے اور کام صحیح ہوتا ہے تو وہ اپنے نفع اور اپنے برکتوں کو ظاہر کرتا ہے. دکان کے اندر میں محنت کرنا، یہ محنت پوری ہوتی ہے اور دکان میں بکنے والا سامان پورا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے منافع ظاہر فرماتے ہیں. کھیت کی لائن کی محنت، دکان کی لائن کی محنت جو بھی ہو، یہ ہمارا کرتا ہے، یہ کرتا پورا بھی ہو اور یہ کرتا صحیح بھی ہو تو آدمی کرتے سے اپنا نفع اٹھاتا ہے، کرتا پہنتا ہے، سردی گرمی سے بچتا ہے. لیکن جو کرتا پورا بھی نہیں ہے اور جو کرتا ڈھنگ سے سیا ہوا بھی نہیں ہے تو اس کرتے سے کوئی بندہ نفع نہیں حاصل کرتا. محنت تو اللہ نے وہ دی ہے کہ جس محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 500 سال کی جہالت کا خاتمہ فرما کر صحابہ
अलैहिस्सलाम ने शहादत दी और कुरान में अल्लाह ने हर सहाबी के लिए जन्नत का वादा फरमाया। क्या चीज थी? यही एक मेहनत थी, एक सादा मेहनत थी, जिसको कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वफिल अर्ज़ि क़ितअउन मुतजाविरात, और उसके अंदर में अल्लाह फरमाते हैं इसके अंदर में खजूरों के बाग है और अंगूर के हैं और ये भी खुश है और ये भी खुशा है, लेकिन इस बात को युस्क़ा बिमाइन वाहिद, एक सादा पानी के जरिए से उसकी सिंचाई होती है। सहाबा बने थे, इस बुनियाद पर बने थे। ये दावत की मुबारक मेहनत थी, जिसके नतीजे में अबू बकर आए तो वो सिद्दीक बन गए, और उमर आए तो वो फारूक बन गए, और उस्मान आए तो ज़ुन्नूरैन बन गए, और अबू उबैदा आए तो अमीन व हादी उम्मा बन गए, और सैयदना अली आए तो हैदर कर्रार बन गए, और सहाबा आए अशरे मुबश्शरा बन गए, और बदरीन बन गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक की फज़ाइल प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी उम्मत को समझाया, सुनाया। ये मेहनत अल्लाह ने हमें दी। इसलिए अगर आज तक हमसे चूक हुई है कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, दोबारा मेहनत करे, बार बार मेहनत करे। चाय बनाने वाला जब चाय बनाता है तो चाय को मीठी करने के लिए शक्कर के डिब्बे में से 2 चमचे चाय में डालता है, फिर थोड़ा सा हाथ में चूसता है कि अभी मीठी नहीं हुई तो 1 चम्मच और डालता है, और फिर मीठी नहीं हुई तो 1 चम्मच और डालता है, और फिर मीठी नहीं हुई तो 1 चम्मच और डालता है। चाय बनाने वाला नादान से नादान आदमी भी, बेचारा हल्का फुल्का आदमी भी समझता है अगर इस चाय को मीठा होना है तो शक्कर से मीठा होना है। अल्लाह करे मेरे दोस्तों हमारे अंदर में यकीन बन जाए, 100% दिन हमारी जिंदगियों में आना है और नफे वाला दिन हमारी जिंदगियों में आना है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उम्मत को जिस सतह पर छोड़ गए थे उस सतह पर दोबारा जिंदगियों के अंदर में दिन आना है। इस मेहनत को करता रहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला धीरे धीरे मुझे उस सतह पर पहुंचाएंगे, लेकिन इसके लिए कुर्बानी। हज़रत सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम ने हर तरह की कुर्बानियां दी, जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, जज्बात की कुर्बानी दी, हत्ता कि सहाबा ने अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से जुदा होने की कुर्बानी दी। आप अलैहिस्सलाम से सहाबा को वो मोहब्बत थी कि एक नजर जुदा होने को तैयार नहीं होते थे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत थी जैसे प्यासे आदमी को सख्त प्यास की हालत में ठंडे पानी से रग़बत होती है, इससे ज्यादा मोहब्बत हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ। क्या चीज होगी? एक सहाबी घर से तिलमिलाते हुए आए और आकर के अर्ज किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बात ने मुझे परेशान कर दिया, हम जब तक दुनिया में हैं रोजाना आपकी ज़ियारत होती है, मौत मुझे भी आनी है और आप भी दुनिया से जाएंगे, एक वक्त आएगा आप तो नबियों के सरदार हैं, आपको अल्लाह ताला ऊंची जन्नत में ले जाएगा, हमारी जन्नत नीचे होगी, जन्नत में आपके दीदार के बगैर कैसे चैन आएगा, जन्नत में आपके दीदार के बगैर कैसे चैन आएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खामोश रहे थोड़ी देर। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आयत नाज़िल फरमाई और फरमाया कि उलाइकल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, जिन पर अल्लाह ताला ने हिदायत का इनाम किया है वो नबियों, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होंगे। आपने उस सहाबी को खुशखबरी दी, अल मरउ मअ मन अहब्ब, इंसान उसके साथ रहेगा जिससे मोहब्बत करेगा। सहाबा फरमाते हैं हमें इस्लाम लाने के बाद से सबसे ज्यादा खुशी अगर कोई हुई है इस बात पर हुई है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इंसान का हशर उसके साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। लेकिन सहाबा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई को बर्दाश्त किया। सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला वो उलमा फरमाते हैं, रिवायतों में आता है क़यामत में उलमा का झंडा मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला के हाथ में होगा और सारे उलमा इनके झंडे तले जमा होंगे। आपके जमाने में मुफ्ती थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में फतवा दिया करते थे, फतवे का काम किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम को इनसे मोहब्बत थी। आपने हदीस बार बार सुनी होगी, आप अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा उनके अमामे का शमला, पीछे का शमला पकड़कर फरमाया था इन्नी लउहिब्बुका या मुआज़, ऐ मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। लाभ ताकीद के साथ फरमाया इन्नी
انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس صحابی کا دل کتنا کیسا دریا ہوگا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں. صحابہ تو اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر، یمن کا گورنر بنا کر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں آپ نے ان کو روانہ کیا، اور روانہ کرتے ہوئے حضرت معاذ گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ علیہ السلام ان کو پیدل چلتے 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 نصیحت کرتے جا رہے ہیں. بہت سی نصیحتیں کتابوں کے اندر میں لکھی ہے. نصیحت کرتے کرتے ایک مقام وہ آیا، اس مقام پر آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے سے جدا کرتے ہوئے فرمایا یا معاذ عسى الا تلقاني بعد عامي هذا، اے معاذ ہو سکتا ہے آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا تو آپ علیہ السلام کا سینہ بھر گیا، آنکھوں میں آنسو بھر گئے، سینہ بھر گیا. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت دیر سے، بہت مدت سے آپ کی جدائی میں اندر میں آنسو پی رہے تھے، لیکن جب یہ بات سنی کہ اے معاذ آج کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، جب تم مدینے میں آؤ گے تو میں نہیں ہوں گا، میری قبر پر سے تمہارا گزر ہوگا، تو ایک دم دھاڑے مار کر رونے لگے، ہچکیاں بن گئی. آپ علیہ السلام نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف فرما دیا، لیکن آپ نے فرمایا اے معاذ قیامت میں وہ آدمی مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو تقوی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے والا. صحابہ نے ان جدائیوں کو برداشت کیا، یہ نہیں عرض کیا اے اللہ کے نبی جب آپ کو یقین ہے کہ آئندہ آپ کی میری ملاقات نہیں ہوگی، آپ کی قبر پر سے گزر ہوگا، تو مجھے کیوں بھیجتے ہو، ایک سال کے بعد میں جاؤں گا. نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اندر میں یہ یقین کر لیا تھا دنیا میں ہمارا جنم اس لیے ہوا ہے، اس امت میں ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی جان مال جذبات کی قربانی دے کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے بنے، اللہ کے دین کو فروغ دینے والے بنے. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے گا یا تو ہماری قبریں دنیا کے ملکوں میں بنے گی اور ہم زمینوں کے پیمن ہو جائیں گے، اور ملکوں کی مختلف زمینوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھائے گے. چنانچہ میرے دوستوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے 9 بیٹے تھے. ان 9 بیٹوں میں سے ہر بیٹے نے اپنی قبر کسی نے طائف میں بنائی، کسی نے کہاں بنائی، کسی نے کہاں بنائی. حجاز میں صحابہ کرام کی قبریں چند گنی چنی، چند ہزاروں کی تعداد میں ہے. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صحابہ نے اپنے سر پر کفن باندھ کر اللہ کے دین کی محنت کو اپنا شیوا بنا لیا، جس کے نتیجے میں تھوڑا سا عرصہ 10 سال کا عرصہ گزرتے گزرتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کا رقبہ اتنا بڑھا دیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ چورس مائل زمین پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر خلافت فرما رہے تھے. 10 سال خلافت کے بعد آخر میں ایک مرتبہ آخری سال جس سال حج کے لیے تشریف لے گئے میدان عرفات میں مسلمانوں کے بہت بڑے مجمع کو دیکھا اور اللہ سے دعا مانگی اے اللہ عمر بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے قوت کمزور ہو چکے ہیں، دن بدن امت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب میرے اندر میں اس امت کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رہی، اے اللہ عمر کو اٹھا لے. اسی سال شہید کر دیے. چند سالوں کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کے ذریعے سے حجاز سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے روم اور ایران اور شام اور ہمارے ہندوستان تک میں یاد ایام میں حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی نے ایک مقالہ لکھا ہے جس میں فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ کے زمانے میں اسلام گجرات میں آ چکا تھا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ کے بھائی حکم بن عاص اپنے ساتھ ایک جماعت لے کر بروج میں آئے تھے اور ان صحابہ کے گھوڑوں نے نرمدا کا پانی پیا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں صحابہ کرام چلے گئے. میرے دوستو آج اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی میں موقع دیا ہے. یہ اجتماعات ایک عنوان ہوا کرتے ہیں کہ ان اجتماعات کو عنوان بنا کر ہم پورا گاؤں جس گاؤں میں اجتماع ہو رہا ہے وہ تو پورا گاؤں اور باقی ہمارے حلقہ اور حلقے کی ہر مسجد کے ساتھ ہی یہ عزائم کرنے والے بنے کہ پہلے تو ایک جماعت نکالتے تھے کافی تھا، لیکن اب ایک جماعت نکالنا کافی نہیں ہے بلکہ 2 4 10 ہر مسجد اپنے رقبے کے اعتبار سے اپنی محنت کے اعتبار سے جماعتوں کو بڑھائے اور مجمع کے ہر فرد کے دل میں یہ جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے. یہ اجتماع ہماری زندگی میں
4 महीना मेरा माल लगेगा, और अल्लाह तबारक व तआला इस 4 माल की कुर्बानी पर पता नहीं मुल्क के किस हिस्से में और किस सूबे में अल्लाह ताला लोगों की हिदायत के फैसले करेंगे। मैं और आप ये तय करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आसमानों पर दुनिया में हिदायत के उतरने का फैसला फरमाएंगे। बकौल मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दुनिया में फर्श पर बैठकर अल्लाह के चंद बंदे दुनिया में किसी काम के करने का इरादा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आसमानों पर उस चीज के वजूद में लाने का फैसला फरमा देते हैं। कम हिम्मती, कम हौसला, पस्त हिम्मती नाना भाई आउनत है, भाई बेचारी कुल जो हो, भाई बेचारी कुल आउनत है, नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं मेरे बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ। अगर बंदा समझता है भाई हम तो कमजोर है, हमारी मस्जिद के साथ ही कमजोर है, लेकिन हमारा रब बड़ा मजबूत है, बड़ा ताकत वाला है, ये हमारा वजह सुना। एक जमाने में यहाँ इज्तिमा हुआ और इस इज्तिमा से माशाअल्लाह कई जमातें अल्लाह के रास्ते में निकली, और साल गुज़िश्ता साल भी अंदर में हरकत पैदा हुई थी इज्तिमा के लेने के सिलसिले में। और इज्तिमा खाली मंडप का नाम नहीं है, इज्तिमा के लेने की हरकत पैदा हुई थी। इसका मतलब ये था कि गोया हम भी जमातें देने के लिए तैयार है। आज अगर मजादा में इज्तिमा हो रहा है, लेकिन फिक्रों के एतबार से, खुरूज के एतबार से हमारे जिले की हर मस्जिद ये तय करे और हमारे हल्के की खास तौर पर हर मस्जिद ये तय करे ये मेरा इज्तिमा है, ये मेरी मस्जिद का इज्तिमा है। इसलिए जो कुर्बानियां मजादर में दी जा रही है और इंशाअल्लाह दी जाएगी, वही कुर्बानियां हमारे पूरे हल्के के हर गांव की हर मस्जिद में दी जानी चाहिए। इसके लिए हमारा ये मजमा, ये पहली सफ का मजमा, ये मस्जिद पर जमा हुआ हर साथी दिल में ये ठान लेगा, ये तय कर लेगा, तो फिर अल्लाह ताला आसमानों पर उसके वजूद में लाने के फैसले फरमाएंगे। हमारा कदम आगे बढ़े। इमाम ने फरमाया मन तक़र्रब इलैहि शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराआ, जो अल्लाह की तरफ एक बेहद बढ़ेगा, एक बारिश बढ़ेगा, तो अल्लाह की रहमत उसको पकड़ने के लिए एक हाथ बढ़ेगी। हम आगे बढ़ के तो देखे, आगे बढ़ के देखे, अगर हमारी यहाँ की मस्जिद पर जमात के साथी ये तय कर ले कि इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद से हमें 5 जमातें बनानी है और 5 जमातों के लिए ये दो साथी, ये 10 साथी माशाअल्लाह तैयार है, और हर 2 साथी अपने साथ जमात बनाने की मेहनत करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। अभी हमारे पास मौका है, ये हमारे जो आइंदा मुस्तकबिल करीब के जो तकाज़े हैं ये तो पूरे करने ही करने हैं। इसके साथ साथ हमारे होने वाले इज्तिमा से हर मस्जिद से कई जमातें निकले, इसके लिए मेरे दोस्तों हमें इरादे करने हैं, अज़ाइम करने हैं। अब आप हज़रात हिम्मत के साथ बताओ कि हर आदमी अपनी ज़ात के एतबार से तय करे कि इंशाअल्लाह मैं अपनी ज़ात से 4 महीने के लिए तैयार हूँ और कोशिश करूंगा मैं अपने साथ मुकम्मल जमात बनाऊंगा। अब इसके लिए बताओ बहुत तैयार